اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے آئے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا۔ ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو، یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لیں، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا۔ میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر
ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے. اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے. 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے. ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دے. صفحہ 134 پر ہے کہ جو کوئی 15 ماہ شعبان یعنی شب برات میں اگر 7 بیری کا پتہ پانی میں جوش دے کر جب وہ نہانے کے قابل ہو تو اس سے نہائے تو انشاءاللہ پورے سال ہر جادو جنات نظر بد سے محفوظ رہیں گے. یہ عمل کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر آپ نے کیا تو الحمدللہ، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کیونکہ میری اس ویڈیو کو جتنے میرے بھائی یا بہن دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز کی خاص پابندی کریں، ساتھ ہی ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ ہر طرح کے جادو سے آپ محفوظ رہیں. بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے. ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لائے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے. کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے. ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی. اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے. تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے. یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے. حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں. وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے. لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا. 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں. 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا. اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے. حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں. جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے. مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے. مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئی. بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اسی راستے میں وہ رہ گئیں اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں. 6 سال کی عمر پاک میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی. وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں, قبر میں دفن بھی کرتے ہیں اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں. اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے, وہ در یتیم, پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے, پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے. لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا. جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا, عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اب کون تھا سوائے ایک چچا کے, ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا. آپ کی سرپرستی میں رہے. جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی, میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ, اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا. بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے, بعض لوگ ایمان کے متعلق, لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو, اللہ کے حوالے کرو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے. یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا, جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا, ابو جہل, عتبہ, شیبہ سب نے آ کر کہا, ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں, تو محمد ہمارے حوالے کر دے. جانتے ہو ابو طالب, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے. میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو, زبان کو روک تو لو, جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا. حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں, وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں. کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے. مکہ والوں سے انہوں نے کہا, اے مکہ والوں سن لو, تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو, تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. ایک جگہ پڑا ہوا, وہاں ایک راہب تھا, عیسائی راہب, اور اس نے دیکھا, چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑی ہوئی ساری علامتیں دیکھ لیا, اس نے مہمان بنا لیا. ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو, کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے, بحیرہ راہب, اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو, جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا, یہ سب سے آخری رسول ہوگا. تم جا رہے ہو شام یا یمن, وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے, وہ بچے کو مار ڈالیں گے, قتل کریں گے, لہذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ. ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا, واپس مکہ تشریف لائے. ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فروغ گزاش نہیں کیا, کچھ نہیں چھوڑا. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی, میرے آقا کی شادی کی عمر ہے, یہ شادی کی عمر ہے. رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا, جو مکہ کی طاہرہ تھیں. لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا, بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں, پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا, طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا. حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا, آپ نے ایکسپٹ کیا. آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دل دادا نہیں ہو سکتا, وہ بھی بیوہ عورت. 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے, اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے. تیسرے شوہر میرے آقا ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے. شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں, ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں. ابو طالب نے خطبہ پڑھا. خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں, کہیں ایک شرک نہیں, کہیں ایک کفر نہیں, بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے, رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے. اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے. وہ خطبہ آج بھی موجود ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا, کوئی اور نہیں پڑھا, چچا نے خطبہ پڑھا. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا, یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے, اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے, اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے. اس کے بعد کہا محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا. خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا, وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے, رسول پاک کے اس چچا کے مال سے. اب یہ زندگی ہے پاک, ازدواجی زندگی ہے. میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں. 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی, یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی, تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, اے رسول آپ اعلان کر دیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں, بتوں کی عبادت چھوڑ دو, ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ. یہ حضور کی 40 سالہ زندگی میں جو انقلاب آیا, اب مکہ والوں کی یہاں سے ستم ظریفیاں شروع ہوئیں. میرے آقا نے سب کو جمع کیا مکہ کے ایک سرزمین پر, میدان میں, پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. سبوں نے کہا تم آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. حضور نے فرمایا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہہ دوں ان پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج چھپی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا, آج تک کبھی آپ نے جھوٹ کہا نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج ہے ہم اس کو بھی مانیں گے, ہم اس کو بھی یقین کے ساتھ تسلیم کریں گے. حضور نے فرمایا, جب میری باتوں پر اتنا تمہیں یقین ہے تو سنو, میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے, معبود ایک ہے, مسجود ایک ہے, ہر ایک کے سامنے سر جھکانا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا, اور میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں, اس کی طرف سے اخلاقی تعلیمات لے آیا ہوں, تمہاری روحوں کو بدلنے آیا ہوں.
جب میرے آقا نے فرمایا سارے مکہ والے ناراض ہوئے سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، کوئی اس میدان میں ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا صرف دو لوگوں سے شروع ہوئی، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت خدیجہ سے۔ کبھی نا امید مت ہو، اپنی دعوت اثر کتنا رکھتی ہے یہ اللہ کے اوپر چھوڑو، بولنا سیکھو، آج نہ صحیح کل مولا تعالیٰ تمہاری اس دی ہوئی دعوت کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ دو لوگوں سے دعوت شروع ہوئی، ایک علی سے ایک خدیجہ سے، لیکن وہ دعوت آج کہاں کو پہنچی ہے؟ آج تقریباً پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ 180 کروڑ کی تعداد میں مسلمان جی رہے ہیں۔ وہ دو لوگوں سے شروع ہونے والی دعوت 200 کروڑ کو پہنچ چکی ہے، لیکن ایسا سیل رواں ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی جو مکہ کی ان چوٹیوں سے نکلی تھی، فاران کے ان پہاڑیوں سے نکلی تھی، آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک یہ دعوت زندہ ہی رہے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں مختصر سی بات، یہ جو آج فرانس، امریکہ، یورپ جو ان کے اندر جو کھلبلی ہے، بے چینی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ گستاخی کرنا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آتنکواد سے جوڑنا، ٹیررزم سے جوڑنا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ جانتے ہیں آپ، ایک پیٹ کا درد ہے۔ کس بات کا؟ یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے اس سے قبل کا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آج پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ فاسٹ گروونگ والا کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ تیزی سے اگر کوئی دین دنیا میں پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ یورپ کے متعلق تو تعداد آنکڑے بھی ملتے ہیں، پر ڈے وہاں 400 لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر کے وہ گھبرائے ہوئے، اس لیے کہ ڈیلی کے 400 کے حساب سے جب وہ گنتی بناتے ہیں ہماری ہے کتنی پاپولیشن، اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہا ایک وقت آئے گا کہ ہم مائنورٹی ہو جائیں گے، یہ میجورٹی میں آئیں گے، ہم تو غلام ہوں گے، تخت ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ جو سب سے تیزی سے اسلام کے پھیلنا یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے علاقوں میں، خود فرانس کی حکومت یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ان کے ہاں مسلمانوں کی تعداد چند سالوں پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے۔ چند سالوں 20 یعنی 10 سال یا 20 سال کی آپ وہاں کے ریکارڈز نکال کر کے دیکھو، آج 60 لاکھ مسلمان ہیں۔ انہیں معلوم ہے اب میئر بھی یہ بنیں گے، وہاں کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بھی یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی حال UK میں ہے، یہی حال امریکہ میں۔ یہ جو خوف ہے صرف اور صرف یہی خوف انہیں ستا رہا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، پوری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، پوری دنیا کے جتنے ریلیجنز، ان میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے صرف مسلمان ہے، سب سے زیادہ۔ اگرچہ آپ ہمارے جماعت میں بے نمازی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج، میرا دعویٰ ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا بدھ ہوں، ہندو ہوں، ان کے ہاں ان کے ریلیجین کی پریکٹس کا مطلب جیسے ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا حج ہے، یہ پریکٹس ہے، اسلام کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ان کے مذاہب میں جو پریکٹس ہیں ان میں بہت کم ہے عمل کرنے والے۔ آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب، یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے۔ اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں۔ دو خطرے ہیں۔ اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں؟ تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کے ہاں دن میں 5 مرتبہ ہے۔ یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے۔ اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی۔ ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی۔ سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے، چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا، ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم۔ جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں، ان کے زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں۔ دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا، اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے، ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا۔
اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو، لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے۔ بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں 9/11 کے بعد 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے 100 سال کے ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے، 10 سال کے اندر ہوئے اتنی تیزی سے۔ جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں۔ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلی، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے۔ 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی۔ تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی۔ جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے۔ 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں، 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں، فاتح کی شان سے آئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو نکالا، پاک کیا، اور کہا آج محمد اللہ کا رسول خانہ کعبہ کو پاک کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک اب یہاں شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی، کعبے کو بنایا مطہر، یہ رسول پاک نے۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 10 سالوں کے اندر کتنے غزوات کیے۔ وہ آخری سال تھا میرے آقا کا جب 10 ہجری تھی، حضور نے اعلان کیا جو حج کے لیے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں۔ یہ سن کر کے تقریباً 1,20,000 صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت اسرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا
حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے، ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نزا کا وقت، جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزا کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں، اے اسرائیل، یہ جو نزا کا درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، کیا وہ نزا اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے، آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو، اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجان؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، وہ کہہ دے یہ شکایت تو سبھی کی رہ گئی بھائی، تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آج لیٹ ملا، امید ہے آئندہ کبھی آئیں گے تو تھوڑا جلدی ٹائم مل جائے گا، اور جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ اس کو پھر بات ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو، بیٹیوں کو، ایک کمی نوجوانوں میں آپ سے کہہ دوں، کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کنوارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، شادی شدہ نہیں، کنوارے لوگوں سے میں بات کروں، بس ہاتھ نیچے کریں، وعدہ کوئی نہیں لینا، بس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو بیٹیوں کا انتخاب نکاح کے لیے نا دولت کی بنیاد پہ نہ کرنا، دین کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ بیٹی کو دین کتنا آتا ہے، دین کتنا آتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے میری بیٹی صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لیتی ہے تو سمجھ لے رب کی طرف سے پہلا خیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قرآن والی بچیاں لے کے آؤ، فجر ہوگی مصلی بچھے گا، دنیا سوتی ہوگی، تیرے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر نہ کسی ڈوری کی ضرورت ہوگی، نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی ڈھونگی لٹیرے بابے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی گنڈے گردی کرنے والے پیر کی ضرورت ہوگی، قرآن تیرے گھر میں پڑھا جائے گا، کرم آسمانوں سے نازل کر دیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام۔ دوسری بات، دین دیکھیں، پھر دولت دیکھ کے نہیں، دین دیکھیں، شادی کریں۔ بچی کمزور گھر کی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، مت لو اس سے بیڈ، مت لو فریج، مت لو اس سے کولر، مت لو واشنگ مشین، چند جوڑے عزت کے لے کے جا جو اس کی عزت کے لیے ضروری ہو۔
بیٹی کی عزت کے لیے جو ضروری ہو وہ چند کپڑے لے کے چلے جاؤ، چند چیزیں لے کے چلے جاؤ. کچھ جگہ پہ بارات پر رواج اتنا اہم ہے، نہ جائے تو لوگ کہتے ہیں بڑے گھٹیا لوگ ہیں، کوئی بارات میں نہیں آیا. بارات ایسے ٹائم پہ لے کے جا کے خالی چائے پی کے لوٹا لے جا بارات نہ کون کر خالی چائے پی، عزت سے نکاح کر، چند جوڑے عزت کے دے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر لے آ. خدا کی قسم تو غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں عزت کے لقمے دے، خدا قبر میں تجھے عزت کے جنت کے جوڑے عطا فرما دے گا. یہ کام کریں اگر جنت میں جانا ہے، ورنہ دیکھو فری کی جنت میں بہت بانٹ رہے ہیں. میں بھی کہہ جاؤں کہو سبحان اللہ جنت تمہارے باپ کی ہو جائے گی، تم بھی کہہ دیتے ہو جنت اتنی سستی ہوتی. حسین 72 نہ کٹا کے نا خالی نعرے لگا کے جنت میں، وہ تو تھے ہی پکے جنت میں، ان کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تو یہ سکھانے کربلا میں آئے تھے گھڑی کتنی بھی مشکل آ جائے نا تو حضور کی شریعت نہیں چھوڑنی. یہ سکھانے آئے تھے کربلا میں، یہ سکھانے آئے تھے، یہی بتانے آئے تھے گھڑی کتنی بھی مشکل آ جائے حضور کے دین کے طریقے نہیں چھوڑنے. ڈرنا نہیں ہے، مر جانا، ہنستے ہنستے مر جانا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ ہاں اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. اتنا بلند کہ صبح قیامت تک حضور کی باتیں ہوتی رہیں گی، حضور کے تذکرے ہوتے رہیں گے. وہ کہا تھا نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے کوشش، پڑھائیں گے بچیوں کو انشاءاللہ، دین سکھائیں گے بچیوں کو. میرے بھائیوں کی فرمائش رہ گئی حضور کا شجرہ پڑھ دوں ہے، اس کے لیے آپ سے اتنی گزارش ہے ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ. بہت اچھا آپ نے سنا ہے، میں آپ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں. یقیناً شجرہ اور سلام کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں اس ٹائم سب سے بول دوں کیونکہ میں اتنی لاش نہیں آیا ہوں تو اتنی دیر تک بیٹھے رہنا بڑی ہمت چاہیے آپ لوگوں کی کہ آخر تک شروع سے بیٹھ کے آخر تک. سب سے بڑا کام نقیب کا ہوتا ہے، شروع سے آخر تک بیٹھنا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں حضور کا شجرہ پڑھ دے رہا ہوں، ذرا سارے بول دیں سبحان اللہ. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ آپ کے صدقے میں ہم سب سے راضی ہو جائے. بہت اچھے لوگ ہیں آپ، اللہ ان نوجوانوں کو سلام کرے. آدھا گھنٹے بیٹھے یہ ٹائم نہیں ہے، ابھی بلانا نا آدھا گھنٹہ اور زیادہ بلوانا تو پھر ٹائم کا تقریر کے لیے مائک دے دینا. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے بھائی، بس یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور سونا ہمیں بھی رہتا ہے، سفر بھی کرنا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ کی فرمائش پوری کر رہے ہیں کہ شجرہ پڑھنا ہے نا؟ جتنا عشق حضور سے کوشش کریں اتنی آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہوگا نا تو سمجھ جانا کیا بولنا ہے، کیوں بولنا ہے. آپ سبحان اللہ بولو گے میں بیچ میں سانس لے لوں، بات آپ سے اچھی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس مل جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو مولوی سانس لینا بھول جائے اور کل کے جلسے والے پھر ڈھونڈ کے پھرے مولوی کل کو زندہ ہے نا. بولیں گے نا انشاءاللہ، ساتھ دیں گے نا، بیچ میں چھوڑ مت دینا بھائی، نہیں چھوڑیں گے نا. میں بچے کا سر کاٹ رہا ہوں، بول مت دینا ورنہ بچہ مر جائے گا. یہ والی بات ہے، بس اتنی بات آپ سے آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں سکون سے سانس لے لوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ جیسے بول سکتے ہیں بول دیں. اتنی زیادہ زور سے شور تو ہمارے یہاں چنے پڑتے ہیں نا تب ہو جاتا مسجد میں. میں نے زور سے بولنے بولا بھائی، ذرا جو کھڑے ہیں یہ بھی بول دیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، جو باہر والے کھڑے ہیں نا ان سے اب نہیں کہوں گا بیٹھے، کہہ نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں بھی آخری کھڑی ہوں اور یہ بھی آخری کھڑی ہے نا. اللہ سب کو بغداد والے کے غلاموں میں قبول فرمائے ہے نا، بغداد والے کے غلاموں میں قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری ایک وہ علاقے کی یہاں پہ سوسائٹی ہے، کمیٹی ہے، کیا نام ہے؟ حسینی ویلفیئر سوسائٹی NGO. یہ ماشاءاللہ ان لوگوں کے جو کام ہے نا وہ کافی اچھے لوگوں کی مدد کرنا، علاج کرانا، ضرورت مندوں کے کام آنا. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا اس طرح کی جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں جڑے رہیں تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ کمائی کا دین کے کاموں میں خرچ ہوتا رہے، نیک کاموں میں خرچ ہوتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا نہ کرے آپ کو کبھی زندگی میں خون کی ضرورت پڑے لینے کی. اتنی زور سے بول دو کہ خون آخری سانس تک کھولتا رہے. ادھر والوں کو دیکھ رہا ہوں تو ادھر والے یہ سوچ رہے کہ مولوی ہمارا ہے ہی نہیں. بات لو پہلے ساری محفل میں بیٹھے ہیں ہے نا. میں ایک وقت میں ایک ہی طرف منہ کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسے چاروں طرف سے دکھوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک وقت میں ایک ہی طرف منہ ہو سکتا ہے. تب ذرا سارے بول دیں سبحان اللہ.
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, हर मोड़ पर रब का शुक्र अदा करेंगे। मुश्किलें आए तब भी अल्लाह अल्लाह, खुशियां आए तब भी जोर से तब भी। कितने लोगों ने पता नहीं इस तकरार से महीनों से रब का नाम न लिया हो, तो करने अपने रब का जिक्र, बोले हर हाल में अल्लाह अल्लाह, हर हाल में, हर हाल में अल्लाह अल्लाह। दुख हो तब भी अल्लाह अल्लाह, सुख हो तब भी अल्लाह अल्लाह। और याद रखें आला हज़रत ने हमें सिखाया है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये आला हज़रत का शेर नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस शेर के जरिए बता रहा हूँ अल्लाह वाले कैसे मिलाते हैं। तो आला हज़रत ने बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, है ना। तो फिर अपने नबी को भी याद करना है, खुदा को भी याद करना है। जिंदगी में सब तरह के रंग आते हैं। अल्लाह हम सबको अपना शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिन नौजवानों ने यह महफिल आबाद की है, बगदाद वाले के सदक़े में अल्लाह सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। शर्म करो यार, कब बदलोगे, कब तक नाचते रहोगे। हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज पे फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं, इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर ना हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच कैसे गाने, वो को तो सकी। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैर तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था।
تھا. دنیا کہتی تھی اگر بیٹیاں بچانی ہے مسلمانوں کی حفاظت میں بیٹیاں دے دو, بیٹیوں کی عزت سے بچا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج بے حیائی نے حد کر دی. او بھائی بند کرو یہ باجے گاجے, بند کرو یہ گانے ڈھولک اور عہد کر لو. او جوان مجھے بتا تو صحیح, کیا گارنٹی ہے تو سہرا باندھ کے دلہن لے کے گھر آ جائے؟ ہے گارنٹی؟ اور میں نے کتنے ایسے سہرے دیکھے ہیں اور ایسے دولے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو گھر سے سہرا باندھ کے گئے ہیں, ادھر سے واپس کفن میں لپٹ کے آئے ہیں. اللہ اللہ. کیا گارنٹی ہے نہیں مرے گا؟ ایکسیڈنٹ میں پوری پوری گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں آج کل. وہ بھائی موت کے لیے تیاری کر لو, موت کے لیے تیاری کر لو. لوگ کہا کرتے ہیں اکثر اس بات کو کہ زندگی 4 دن کی ہے, بیٹے اگر شادی پہ ڈی جے نہ بجا تو پھر ایسے ہی رہ جائے گی. اور عورتیں اللہ معاف کرے ان کا تو مزاج ہی الگ ہے, کہتے ہیں ڈھولک نہ بجی تو بارات نہیں, پھر تو میت لگتی ہے. ختم کرو یہ شیطانی طریقے, ہمیں مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور فرمایا گیا آج جدید تحقیق کے دائرے میں کہتا ہوں کہ 80% جو اولاد بگڑ رہی ہے وہ حرام کمائی کی وجہ سے بگڑ رہی ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کس وجہ سے؟ 20% جو بچے بگڑ رہے ہیں غلط سوسائٹی کی وجہ سے. بچوں کا دھیان رکھا کرو یہ کدھر جا رہے ہیں, کس ٹائم آ رہے ہیں. ہماری قوم کا تعلیمی پرسنٹیج کتنا گر چکا ہے ہمیں خیال تک نہیں ہے. اگر ہم نے بچے کو 8ویں کلاس تک پڑھا لیا تو ابا سوچتا ہے کہ پورا ہندوستان فتح کر لیا. جی یاد رکھو اب یہ توپ کی لڑائی نہیں ہے, اب یہ گولے بارود کی لڑائی نہیں ہے, اب قلم کی لڑائی ہے. جس قوم کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے, پڑھ کے آگے بڑھنا ہے یا لوگوں کے کھیتوں میں جا کے مزدوریاں کرنی ہے. آج ہماری قوم کا عجیب حال ہے, 100-200 روپے کی خاطر, 100-200 روپے کی خاطر یار بچوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں, مستقبل تباہ کر رہے ہیں. آلو گڑوانے بھیج دیے کھیت میں, کام کرانے بھیج دیا, 200 روپے شام کو لے کے آئے گا. مارا شریف کا ایک نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اسی سے سمجھ لینا چاہیے تعلیم کتنی اہم ہے. اگر فاقے رہنا پڑے تو فاقے کر لو, اگر بھوک برداشت کرنی پڑے تو پڑھ لو. اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری عیش کرے اور اپنا حق حاصل کرے تو تعلیم سے پیچھے مت ہٹو, عہد کر لو اگر کچھ بھی قیمت چکانی پڑے چکائیں گے, لیکن اولاد کو مزدور نہ بنا کر کے اس کے ہاتھ میں قلم تھمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کرو آگے بڑھو, تعلیم کی طرف بڑھیے. اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے کہ مزدوری سے پیٹ بھر جائے گا. کیا کرو گے کچھ دنوں کے بعد سارے کام کمپیوٹر سے ہوں گے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھو گے مزدوری نہیں ملے گی. یہ یاد رکھنا, مزدوری نہیں ملے گی, صفائیاں بھی مشینیں کریں گی تو تم کدھر جاؤ گے؟ تمہیں تو کوئی مزدوری بھی دینے تیار نہیں ہوگا. اور کتنے جاہل لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں مسلمانوں کو نوکریاں دی نہیں جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار کسی مرض کی دوا بن جا, مریض ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود تیرے گھر پہ آ کر رکے. مگر بن تو صحیح کسی مرض کی دوا, اور تو خود پکا پھوڑا ہے تو تجھے کون پکڑنے آئے گا؟ تجھے ہاتھ لگا کے مصیبت تھوڑی مول لینی ہے. آگے بڑھیے, تعلیم حاصل کیجئے. اور بھائی جو پیسہ غلط راستوں میں برباد کر رہے ہو وہ پیسہ قوم کی تعلیم پہ لگاؤ, بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ. ماننا کہ یار تیری شادی پہ ڈی جے نہ بجا, کوئی تجھے پردھان نہیں کہے گا, کوئی تجھے خصاب نہیں کہے گا, کوئی تجھے سیٹ نہیں کہے گا. لیکن آج نہ سکی کل تیرے بچے کو جب لباس میں دیکھے گا, ہاتھ میں قلم دیکھے گا, قدم میں پاور دیکھے گا, زبان میں قوت دیکھے گا, تو آج بھلے تجھے ذلیل سمجھے لیکن کل تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا اور کہے گا یہ وہ جا رہا ہے جس نے پھٹے کپڑے پہنے تھے لیکن بیٹے کی تقدیر کو پھٹنے نہ دیا تھا, اس کے مقدر کو چمکایا تھا. آج سلام کرے نہ کرے کل تیرے بیٹے کی ترقی دیکھ کے دنیا تجھے سلام کرتی نظر آئے گی. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں, بہت ہو. سبحان اللہ. پرواہ نہ کریں لیکن بچوں کو پڑھائیے, آگے بڑھائیے. میں کیا عرض کر رہا تھا, یاد ہے آپ کو کہ ہر شرط میں نکاح کیا, سادگی کے ساتھ نکاح کیا. اور جب یہ 2 پودے ملے اور چمن بنا ہو, اس چمن میں جو پھول کھلا تو دنیا کہہ اٹھی کہ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی زندگی, اللہ اکبر, پوری زندگی سرکار غوث پاک کی دیکھیے. بے شک کرامتیں ان کے اشاروں پر تھی. جو کہہ دیتے تھے وہ نظام بن جاتا تھا, جو بول دیتے تھے وہ قانون بن جاتا تھا. یہ پاور سرکار غوث پاک کے پاس تھی. آج بھی مصیبت میں کبھی بھی ہو بغداد والے کا نام پکارو, زبان بند بعد میں ہوتی ہے, مدد بغداد سے پہلے آ جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آج بھی ہے. ہاں یہ شان سرکار بغداد کی ہے. اللہ اکبر. آج اگر یہ مولانا لوگ علماء کرام سمجھائیں بھائی گانے نہ بجا تو کہتے ہو تم ہی جنت میں چلے جائیو, یہ گئے ہو تم ہی جنت میں چلے جائیو. وہ زبان کو لگام دے, تجھے پتا تو نہیں کیا کہہ دیا ہو جنت میں چلے جائیو. آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مان لے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کی. ہم مصطفیٰ کو تو مانتے ہیں, ان کی ماننے تیار ہیں. یہ فرق ہے.
صحابہ مصطفیٰ کو بھی مانتے تھے اور مصطفیٰ کی بھی مانتے تھے. آج ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں, مصطفیٰ کی نہیں مانتے. یہ مزاج ہو گیا. بھائی مصطفیٰ کو بھی مانو, مصطفیٰ کی بھی مانو. حضور کو بھی ماننا ہے اور جو انہوں نے کہا ان کی بات کو بھی, ان کی بات کو بھی بولیں, ان کی بات کو بھی ماننا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ہم تو کھاتے ہی حضور کا ہے, پھر حضور کی کیوں نہیں مانیں گے؟ اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے دور میں بھی گویا تھا. آج تو اللہ معاف کرے سب مائک کا کمال ہے, کسی کو ہنر آتا ہو نہ آتا ہو, اسی کو نے سب کو بنا دیا گویا. لیکن پہلے کا دور جو تھا وہ مشینوں پہ نہیں تھا, وہ ہنر تھے اپنے گلوں کے. وہ پڑھتے تھے, وہ بولتے تھے, تو ان کے گلوں کی اصل گلوکاری ہوتی تھی. آج تک کتنی بھونڈی آواز کو کتنی سریلی بنا لو, سب مشینوں کا کمال ہے. لیکن جانا ادھر نہیں بھائی, بات سن لیں. گویا تھا غوث پاک نے فرمایا, وہ گا کے نہ وہ پیسے کماتا تھا. غوث پاک نے فرمایا یہ حرام کمائی ہے, یہ نہ کیا کر. تو وہی والا مزاج تھا. غوث پاک سے کہہ رہا تم تو جلتے ہو میری کمائی سے. کون کہہ رہا ہے؟ گویا. وہ کہہ کس سے رہا ہے؟ اس سے جو اشارہ کر دے تو زندگی موت میں بدل جاتی ہے, جو کہہ دے تو موت زندگی میں بدل جاتی ہے. اس سے کہہ رہا تم چلتے ہو میری کمائی سے. مسکرائے, آگے بڑھ گئے. پھر ملاقات ہوئی, پھر کہا یار چھوڑ دے, کام برا ہے, گانے نہ گایا کر. پھر اس نے کہا نہیں جی. پھر حد یہ ہو گئی کہ اس نے چوراہے پہ برائی کرنا شروع کر دی. لیکن میرے غوث پاک اللہ اکبر نہ کبھی بد دعا دی ہے, نہ کبھی گالی دی ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے. آپ کہتے آگے بڑھ جاتے لیکن مخالفت شروع کر دی. لیکن یاد رکھیے صاحب, یہ سارے کمال گلوں کے ہوتے ہیں. آخر کب تک؟ آج جوانی آپ مجھے سن رہے ہو, کل جب بڑھاپا آئے گا یہ گلا ساتھ نہیں دے گا, سانسیں بھی رکنے لگیں گی, آواز ٹوٹنے لگے گی. کل کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج بلا بلا کے سن رہے ہو, کل آنے کے باوجود بھی کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا. اور دور والوں کو تو چھوڑو, اپنے بھی آواز نہیں سنتے ہیں. جب بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, مجھے پتا تو صحیح یہ زندگی کب تک ہے, اس پہ اترانا کب تک ہے. جس دن بڑھاپا آ گیا سارے عیش بھول جاؤ گے. جب بڑھاپا اپنا شکنجا کسے گا دنیا بھر کے عیش و عشرت کے تماشے بھول جاؤ گے. اللہ اکبر. جب کل یہ حال ہونا ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ بچا جائے. غوث پاک فرماتے ہیں یار گانے نہ گایا کر. اس نے کہا تمہیں جلن ہے میرے گانے سے, تم تو چلتے ہو میری کمائی سے. آپ آگے بڑھ جاتے. پھر وہ دن بھی آیا کہ بڑھاپے نے شکنجا کسا. اب ہر چیز کمزور ہونے لگی, گلا بھی کمزور ہے, رگیں بھی کمزور ہے. اب گاتا ہے تو بنتا نہیں ہے, اب بولتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے. جب سانس نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر لوگوں نے بھی سننا چھوڑ دیا. جب تک کمائی تھی اولاد خدمت کرتی رہی, لیکن جب کمائی ختم ہو گئی تب اولاد کو بھی باپ بوجھ لگنے لگا. اتنا برا لگنے لگا, اتنا برا لگنے لگا کہ اولاد نے گھر سے نکال دیا. جب اولاد نے گھر سے نکالا در بدر کھانے لگا, ادھر ادھر مانگنے لگا. کچھ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو سرکار غوث پاک کی مخالفت کیا کرتا تھا, چلو اس کو دروازے سے ٹکڑے نہیں دینا ہے. اب لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دی. جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہاں مر گیا تو کوئی کاندھے کو کاندھا لگانے تیار نہیں ہوگا, کوئی جنازہ اٹھانے تیار نہیں ہوگا, چلو چل کے قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں. وہیں مر کے وہیں قبر میں پڑ جائیں گے, وہیں پہ پڑے رہ جائیں گے. اگر کوئی کاندھا نہ بھی لگائے گا تو کوئی بات نہیں ہے. یہ سوچ کے قبرستان میں جا کر کے بیٹھا ہے. کل جب جوانی کی غوث کی بات نہیں مانی, آج جب بڑھاپا آ گیا ہے, بدن پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, گندگی کا عالم اتنا ہے, ہر شخص نفرت کر رہا ہے. لیکن اتفاق سے ایک دن وقت کے تاجدار سیدی سرکار غوث پاک کا گزر اسی قبرستان کے دروازے سے ہو رہا ہے. جیسی نگاہ سرکار غوث پاک کی اس کی طرف اٹھتی ہے, پیچھے سے اس کو دیکھا ہے, میرا غوث اللہ اکبر اس نبی کا شہزادہ ہے جس کے اپنے علم کا عالم یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت غوث پاک نے اس کو دیکھا, بدن پہ مکھیاں ہیں, گندا لباس ہے, دیکھ کر کے مسکرائے, آگے بڑھ گئے. کون کہتا ہے کہ علم اور فقیری میں فرق ہوتا ہے؟ سرکار غوث پاک کسی مزار سے ولی نہیں بنے ہیں, چادروں سے ولی نہیں بنے ہیں. سنو تو صحیح, سرکار غوث پاک اپنے وقت کے جید عالم دین تھے. اللہ اکبر. درس حدیث غوث پاک دے رہے ہیں, درس قرآن غوث پاک دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہزاروں کی تعداد میں سرکار غوث پاک کے شاگرد ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں سرکار غوث پاک. ذرا غور کرنا پیارے, آپ آئے مدرسے میں, بچے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, غوث پاک آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے 100 درہم کی تھیلی نکالی ہے, نکالنے کے بعد ایک شاگرد کے حوالے کی اور فرمانے لگے لو اسے لے کر کے چلے جاؤ, فلاں قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے شخص, اس کی گود میں جا کے رکھ دینا, اگر نام پوچھیں تو نام نہ بتانا. اللہ اکبر. میری قوم میں پوچھنا چاہتا ہوں, وقت کا غوث الاعظم ہے, اتنا بڑا تاجدار ہے, اگر اشارہ کرتے تو مٹی کو سونا بنا دے. یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے, لیکن کہتے ہیں جب یہ تھیلی دینا تو میرا نام مت دے لینا. کہا حضور کس لیے؟ کہا اگر میرا نام بتاؤ گے تو وہ غریب
غریب شرمندہ ہو جائے گا, وہ اس کو شرم آ جائے گی. فرمایا میرا نام مت بتا دینا. آج ہمیں نام کا اتنا شوق ہے کہ اگر رمضان میں افطاری کراتے ہیں تو 6 مرتبہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے. اگر غریب کی مدد کر رہے ہیں تو کیمرے والے پہلے بلائے جا رہے ہیں. اگر کسی کے کام آ رہے ہیں تو غریبوں کی ویڈیو پہلے بنائی جاتی ہے. او یار رمضان کا مہینہ آئے گا, تم دیکھو گے کوئی کمبل بانٹے گا, کوئی امیر کپڑے بانٹے گا, غریب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, امیر صاحب آتے ہیں, آنے سے پہلے کیمرے لگ جایا کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ابھی کپڑے تقسیم کیے تھے, ویڈیو وائرل کیا گیا, فوٹو ڈالے گئے, اور فوٹو کو آپ دیکھیے, دینے والے کی نظریں اٹھی ہیں, لینے والے کی نظریں جھکی ہیں. مجھے پتا تو صحیح, اگر تجھے امیر بنایا گیا ہے تو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اگر تجھے دولت دی گئی ہے تو غریب کو رسوا کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. اگر تیرے پاس طاقت ہے تو کسی کمزور کی عزت کا جنازہ نہ نکال. مجھے پتا تو صحیح, اسی غریب کی لائن میں اگر خدا نہ کرے تیری بیٹی کھڑی ہو اور اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے تو بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی, تجھ کو کیسا لگے گا. اگر تو اپنے لیے یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے تو کسی یتیم کا ویڈیو نہ بنا, کسی غریب کی عزت کا تماشا نہ بنا. اگر چاہتا ہے اللہ راضی ہو تو رات کے اندھیرے میں لوٹا دے. غریب جانے تو جانے, کوئی دوسرا نہ جانے. خدا کی قسم مر کے جب قیامت میں آئے گا اللہ فرمائے گا تو نے یتیم کی عزت بچائی تھی, آج میں قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. چھپا کے لیا کرو, چھپا کے دیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے آگے غریب تھا, پتا چلا اس نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی, یہ کون ہے؟ ایک دن کسی نے کہا تھا حضور آپ کے بعد اگر شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور مسکرائے, مسکرا کے فرمایا میرے بعد اگر تمہیں شریعت کے کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو میری عائشہ کے پاس آ جانا. جو ضرورت آج محمد پوری کرتا ہے کل یہ ضرورت عائشہ پوری کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ کی. فرماتی ہے اپنے غلام سے کہا لے جا, اور لے جا کر کے فلاں مکان میں جو بندہ رہ رہا ہے اس نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. آپ نے فرمایا یہ جو لے کے جا رہا ہے ہاتھ میں مت دینا اور نام بھی مت بتانا. یہ بھی بتانا کس نے دیا ہے. غلام کہنے لگا محترمہ یہ تو سمجھ میں آ گیا, ام المومنین کہ نام بتاؤں گا تو بول کھلے گی, مگر یہ بتائیے ہاتھ میں کیوں نہ دوں. تو سنو تقویٰ کسے کہتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ محترمہ ام المومنین بتائیے ہاتھ میں کیوں نہ دوں. حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی سن, اگر کوئی بھی کسی کو دیتا ہے چیز ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے. فرمایا عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی غریب کا ہاتھ میری وجہ سے نیچا ہو جائے. یہ ہے تقوی, اللہ توفیق دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ, قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خیریت میں بھی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو بولتے ہیں ذرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بھائی سارے سنی بیٹھے نا, اور پھر جب سنی بیٹھے تو پھر ہاتھ اٹھانے میں کیا پریشانی ہے. میں نے بھی کہا تھا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نا ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے بغداد والا تاجدار دیکھ رہا ہے. خطیب الہند دیکھیے حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. یہ سنیت کی بڑی امانت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ہاں وہ توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں بھائی. ٹیک نہ لگا بھائی, آج تو سیدھا ہو جا. قبر میں ٹیک ہی لگا کے لیٹے گا, کرنا بھی کیا ہے تجھے. ہاں وہ ہماری قوم کا عجیب حال ہے, کئی سر ننگے نظر آ رہے ہیں بھائی. میری قوم کا جوان 1800 روپے کے جوتے خرید لیتا, 20 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا. اور دیکھو جوتے تھوڑے سستے خریدو, ٹوپی ضرور خرید لو. مہربانی کرو, شکایت یہ رہتی ہے بیٹیاں دوپٹے نہیں اوڑھتی. میں کہتا ہوں جب سے بیٹوں نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. بیٹے ٹوپی کو لازم کر لیں, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کر لیں گے. ہاں تو ٹوپی ہر وقت اوڑھا کرو, یہ نہیں جمعہ 8 دن میں لگا لی, کبھی میلاد ہوا تو لگا لی. مسلمان ہیں ہم, ہمیں ٹوپی لگانی چاہیے. ہاں اللہ توفیق دے تو ٹوپی کی پابندی کریں. میں عرض کر رہا تھا, فرمایا غوث پاک نے بتانا مت, جا کے دے دینا. آج کے بعد یہ تہیہ کر لو کہ ہم کسی غریب کا مذاق نہیں اڑائیں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایسے بول رہے جیسے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں میں جان نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن اس کا شکر ادا کرنا نہیں آیا آج تک. بولنے ذرا مچل کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. ذرا غور کریں, فرمایا نام نہ بتانا. شاگرد آیا گیا, اللہ اکبر. آنے کے بعد قبرستان پہنچا, اس کو بیٹھے دیکھا, گود میں جا کے تھیلی رکھ دی. اس نے یوں گردن اٹھائی, کہنے لگا کس نے بھیجی ہے؟ شاگرد کہنے لگا دینے کا حکم ہے, بتانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کہہ کے شاگرد پلٹا. اللہ اکبر. شاگرد تو آ گیا, غوث پاک نے فرمایا پہنچا دی؟ کہا ہاں. کیا دیکھتے ہیں پیچھے پیچھے وہ غریب بھی چلا رہا ہے. اللہ اکبر. جب غریب قریب آیا, آپ نے پوچھا بتا تو صحیح تجھے کس نے بتایا کہ یہ میں نے دیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں پورے شہر کو جانتا ہوں, ہر شخص کو جانتا ہوں, مجھ سے شہر کتنی نفرت کر رہا ہے یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے. میں نے اس
اس تھیلی کو دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ یہ دینے والا کوئی اور ہو نہ ہو، میرے مصطفیٰ کا شہزادہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں جانتا ہوں پوری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، چراغوں پر کھڑے ہو کر کے میں نے آپ کی مخالفت کی ہے، لیکن آج جب دنیا نے ٹکرا دیا ہے تب آپ نے مجھے سینے سے لگایا ہے۔ اس نے رو کے کہا تھا حضور یہ پیسے تو بات کی بات ہے، آپ مجھے سمجھاتے رہے لیکن کبھی میں نے آپ کی بات نہ مانی، مجھے بتائیے تو صحیح کہ آج میں توبہ کر لوں گا تو کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ غوث پاک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، عبد القادر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، رب سے بخشوا کر ولی بنا دینا عبد القادر کا کام ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بہت خوب۔ بھائی اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، بے شک معاف کرے ذرا سی پریشانی آ جائے بندہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھا دیتا ہے، اللہ پہ توکل ہی نہیں رہ گیا، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا، مزاج ہی بدل گئے۔ یار اپنے رب پہ بھروسہ کرو، خدا کی قسم آج بھی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا اللہ کی رحمتیں خود تیرا طواف کرنے لگ جائیں گی، لیکن شرط ہے آنسو لاؤ آنکھوں میں۔ ہم کب روتے ہیں؟ نقصان ہوا فصل میں تو ہم روئے، آلو گلے تو ہم روئے، فصل مری تو ہم روئے، بزنس ٹھپ ہوا تو ہم روئے، ہمارے گھر میں میت ہوئی تو ہم روئے، ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا تو ہم روئے، ہمیں چوٹ لگی تو ہم روئے۔ اگر نہیں رو پائے تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں رو پائے۔ تمہارا رب کتنا کریم ہے، کبھی سوچا تم نے؟ کتنا مہربان ہے، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور، باپ بیٹے حضرت عمر سے ملنے آ گئے اور آنے کے بعد بیٹھے حضرت عمر فاروق اعظم نے دونوں کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم دونوں باپ بیٹوں کا چہرہ بالکل ایک سا ہے۔ باپ کہنے لگا حضرت یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اس سے تعجب خیز بات تو وہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا حضرت جی میرا بیٹا ہے لیکن اس کا چہرہ مجھ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات آپ سنیے۔ کہا کون سی؟ کہنے لگا یہ ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میں تجارت کے لیے جانے لگا، میں جب نکلا گھر سے میری بیوی دروازے پہ آ گئی، اور سنو بائے بائے ٹاٹا کہنے والوں، ہمارا اسلام کتنا قیمتی ہے، ہاں کتنا قیمتی مذہب ہے ہمارا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تمہیں حضور نے کیا نہ دیا، تم نے 15 سال پڑھ کے صرف اتنا سیکھ پایا کہ بائے بائے کہہ کے رخصت کرنا گئے۔ مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ذرا غور کرنا پیارے۔ وہ جانے لگا، دروازے پہ آیا، بیوی نے کہا سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس نے اپنے یوں شکم پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی مگر بتا کے تو جاؤ یہ اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے اتنی بات کہی یہ بچہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا حضرت میری زبان سے نکل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ کہتا یہ کہہ کے میں پردیس چلا گیا۔ کہا حضور جب میں واپس آ رہا تھا ہزار خیال میرے دل میں تھے، میں سوچ رہا تھا میرا بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا تو یوں نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ نام دوں گا، یوں پیار کروں گا، یوں اس طرح اس کو سینے پہ رکھ کے کھلاؤں گا۔ کہا ہزار حضرت تھی حضرت۔ کہا کہتے ہیں لیکن میں جب دروازے پہ پہنچا میں نے دروازے پہ تالا لگا دیکھا، پڑوسیوں سے میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم جب پردیس گئے کچھ دن کے بعد تمہارے گھر میں بچے کی ولادت کا وقت آیا، کا درد شروع ہوا، کہ اسی درد میں تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم نے کئی دن تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہیں آ سکے۔ کہتا ہے کہ ہم نے دوسرے دن تمہاری بیوی کو دفن کیا لیکن تم نہیں آ پائے۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اللہ سے فریادیں کر رہا ہے، لیکن کہنے لگا لوگوں اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، مگر ایک بار مجھے اس کی قبر دکھا دو، اس کا جنازہ نہ صحیح کم سے کم قبر پہ جاتا ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دوں گا۔ یہ کہہ کر کے قبر پہ آیا، کسی نے بیوی کی قبر کا پتہ بتایا، وہاں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے کے رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ واپس پلٹنے لگا تو اس کو ایسا لگا جیسے قبر میں آگ جل رہی ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا میری بیوی کی قبر میں آگ ہے، یہ واپس پلٹ تو آیا لیکن سوچتا رہا کہ آگ کیوں لگ رہی ہے، میری بیوی تو پارسا تھی، کبھی نماز بھی قضا نہیں کرتی، کبھی چغلی بھی نہیں کرتی ہے، کبھی غیبت بھی بیوی نے نہیں کی ہے، کبھی شوہر کی نافرمانی بھی بیوی نے نہیں کی، مگر بتا تو صحیح یا اللہ میری بیوی پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یہ بستر پہ لیٹ کے سوچتا رہا لیکن دل نہیں مانا، بوریا اٹھائی، پھاوڑا اٹھایا، قبرستان گیا، مٹی ہٹائی، خیال آیا دیکھوں گا کس عذاب میں مبتلا ہے۔ کہتا میں نے مٹی ہٹائی اور ہٹانے کے بعد جخت تختہ ہٹایا، حیرت میں تھا، کہتا حضرت کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، کفن بھی سلامت ہے بدن بھی سلامت ہے۔ میں نے پھر سوچا یہ میرے ذہن کی پیداوار ہوگی، یہ خیال ہوگا میں نے جو آپ کو دیکھا۔ کہنے لگا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کچھ دیر سوچا میں نے، اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے جیسی بچے کی رونے کی آواز آئی میں قبر میں اتر گیا، بچے کا پیار کا برداشت نہ کر سکا، میں نے کیا دیکھا بچہ ماں کے سینے پر لیٹا ہوا رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہتا حضرت میں نے اس بیٹے کو قبر سے نکالا، سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو زندگی بخش دی ہے۔ آواز آئی تھی، وہ کہتے ہیں حضور آواز آئی تھی غیب سے، کوئی کہہ رہا تھا نادان یاد کر اس وقت کو جب تو پردیس جانے لگا تھا، تیری بیوی نے کہا تھا اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تب تو نے کہا تھا رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آواز آئی تھی اور آپ کہنے والے نے کہا تھا تو نے صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا۔ میرا شہزادہ ہے، استاد نے بسم اللہ پڑھائی،
کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ. جیسے استاد نے شروع کرایا ہے غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا. پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ پڑھا, تیسرا پارہ پڑھا, چوتھا پارہ پڑھا. جانتے ہو کتنے پارے پڑھے؟ آپ نے 17 پارے پڑھ ڈالے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ. کتنے؟ اگر تم نے نہ پڑھا تو بولو گے نہیں؟ بول دو تاکہ اللہ بولنے کی برکت سے ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرما دے. کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ 17 پارے پڑھ کے رکے. اور جب 17 پارے پورے کر لیے تو استاد مسکرا کے کہنے لگے بیٹے جہاں یہ 17 پارے پڑھے کر یاد کیے تھے اسی مدرسے میں باقی کے 13 پارے بھی یاد کر لیتے. اللہ اکبر. کہنے لگے حضرت میں کسی مدرسے میں ہی نہیں گیا. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدرسے بھی نہیں گئے اور اتنے پارے بھی یاد ہیں؟ فرمانے لگے حضرت یہ پارے تو مجھے ماں نے پیٹ ہی میں یاد کرا دیے تھے, پیٹ میں یاد کرا دیے تھے. استاد حیرت میں تھے, یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے. کہنے لگے استاد کہنے لگے پیٹ میں؟ کہا ہاں. بلایا غوث پاک کی امی کو, کہا کہ یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں. پھر کہتے ہیں غوث پاک سے بیٹے یہ پارے کیسے یاد کر لیے؟ اب سنیں ماں بہنیں میری بات کو, جو اپنا وقت گانوں میں خرچ کرتی ہیں, جو ٹی وی سیریل پہ اپنا وقت گزارا کرتی ہیں, تب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں حضرت جی میں ماں کے شکم کے اندر تھا, ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی, میری ماں آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی, میری ماں روٹی بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی, میری ماں جب لیٹا کرتی تھی تب بھی قرآن پڑھا کرتی تھی. حضرت جی میں نے ماں کی زبان سے سن سن کے 17 پارے یاد کر لیے ہیں. اب مجھے بتا تو سکی اگر ماں کے شکم کے اندر بیٹا رہے, ماں قرآن پڑھے تو بیٹا یاد کر سکتا ہے, اور تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ 10 سال کے بعد شعور پائے گا؟ اگر تیرے شکم میں بیٹا آ جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر لے, گود تیری ہوگی, جو بچہ آئے گا وہ غلام عبد القادر آئے گا. بچوں کی پرورش ڈھنگ سے کرو. آج ضرورت ہے. آج ہوتا کیا ہے, بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا سب سے پہلا سوال ہوتا ابا موبائل. اب تو ہوش سنبھالتے ہی چلانے لگے, سب بٹن جان گئے, کوٹ بھی جانتے ہیں اس میں لوگ کون سا لگا. یا اللہ یہ کیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر چچا کے ہاتھ میں موبائل دے دو تو کہیں گے بس تو ہمارا ہی بٹن جانتے ہیں, کاٹنے کے لیے لال, اٹھانے کے لیے ہرا. کتنے سیدھے لوگ تھے یہ. اور آج دیکھو وہ لوگوں, جوانوں, تم کتنا وقت اپنا موبائل میں خرچ کرتے ہو؟ نہ, اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم میں خرچ کرو, پڑھنے میں خرچ کرو. ہاں تعلیم میں آگے بڑھو. میں یہ نہیں کہتا قاری بنو, میری خواہش تو یہ ہے کہ بیٹا عبد الرحمان کا ہو ڈگری MBBS کی ہونی چاہیے, بیٹا غلام مصطفیٰ کا ہو ڈگری IAS کی ہونی چاہیے. تم بھی تو آگے بڑھو. جب تک تم آگے نہیں بڑھو گے, یہ ہندوستان ہے ہندوستان, یہاں پہ حق مانگنے سے نہیں ملتا, اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے. اور لڑنے میں وہ کامیاب ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا, جس کے پاس پاور ہوگی, جس کے پاس طاقت ہوگی. ورنہ یاد رکھنا تمہیں تو 2 روٹی دے کر کے ہر سال بے وقوف بنایا جاتا رہے گا. تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے ہو. حق لینا ہے تو موبائل پھینک دو اور یہ عہد کر لو موبائل بعد میں چلائیں گے, پہلے مصطفیٰ کی امت کو قلم لے کے آگے بڑھایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین سیریا لکھا. آگے بڑھو, بچوں کو پڑھاؤ, ان کو تعلیم دو, اور ان کی 300 روپے کی مزدوری کے لالچ میں آ کے ان کی زندگی برباد نہ کرو. 300 روپے آدھے دن میں خرچ ہو جائیں گے لیکن تیرے بچے کی پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے. پڑھو, آگے بڑھو, اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے. اللہ اکبر. بغداد کا تاجدار, آپ نے, میں نے کیا کہا تھا کہ 12 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے غوث پاک نے پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا تھا. یعنی کہ 12 سال تک یہ بغداد والے کا عمل رہا. اللہ اکبر. نوجوانوں, ہم تو تیجوں میں جا کے دیکھو, ہمارے قرآن کی حقیقت کھل جاتی ہے. قرآن پڑھنے والے کم, چنے پڑھنے والے زیادہ ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد چنے پڑھنا ہے, ورنہ شرم سے یوں گردن جھکاتے ہیں اور چنے لوٹنے پہ لگا پڑا ہے. گٹری لگا لیا, ڈھیر لگا لیا, کلمہ بھی پورا نہیں, ایک ساتھ 3 چنے لوٹ رہا ہے. اسے پتا نہیں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے, کیسے کلمہ پڑھنا ہے. آج تو کسی کے چنوں میں دھوکہ کرے گا, کل تیرے چنوں میں بھی دھوکہ کیا جائے گا. پتا یہ چلا چنے 3 کوئنٹل آ گئے لیکن 1.25 لاکھ کلمہ نہ ہو سکا. لا, اپنی فطرت میں انصاف پیدا کر, 2 چنے نہ ڈال, ایک پڑھ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. لیکن ہمیں تو کلمہ بھی ڈھنگ کا نہیں آتا, قرآن کہاں سے آئے گا. پڑھو, آگے بڑھو, دین سیکھو. لیکن MBBS بنو تمہاری مرضی ہے, اس سے پہلے قرآن سیکھ لو. قرآن سیکھ لو اس سے پہلے, ورنہ اگر مر گئے نا اور پوچھا گیا میں نے تو ایک ہی کتاب دی تھی, بتا کتنی پڑھ کے آیا ہے.
مجھے ABCD آتی تھی کہ نہیں چلے گی، فور ایپل بھی آتا تھا، نہیں چلے گا، چھوٹے آ سے انار آتا تھا، نہیں چلے گا۔ وہ بتا جو کتاب محبوب کی دی تھی وہ کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ حالات اپنے خود دیکھ لو، میں کھڑا کر دوں 10 لوگ کھڑے کر دوں اپنی مرضی سے اور ان سے قرآن سنوا دو مجھے تم، کیا حالات ہیں ہمارے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا پرسنٹیج آگے بڑھائیے، پڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھو، سنیے تو صحیح، وہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں، لیکن علم کی چاہت کتنی تھی۔ کہتے ہیں ماں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، ماں نے مدرسے میں بھیجا، آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ نے تقریباً 1400 سال کے بعد کہتے ہیں امی میں پردیس جانا چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹے کی فرمائش کو سنا اور بھیجنے کے لیے راضی ہو گئیں۔ سننا جب غوث پاک جانے لگے، گھر سے نکلنے لگے، ماں کہنے لگی لگتے جگر، کہا جی، کہا پردیس جا رہے ہو، کہا ہاں، فرمانے لگی ٹھہر جاؤ، تمہارے وراثت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جو تمہارے والد نے چھوڑی ہیں اشرفیاں، آپ کے حصے میں 40 اشرفیاں آئی ہیں۔ ماں نے بیٹے کی صدری میں رکھ کے اشرفی سل دی ہیں اور سلنے کے بعد اپنے بیٹے کو رخصت کرنے لگی۔ ماں نے کہا آ میرے لال سینے سے لگا لوں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی آج کے بعد عبد القادر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بغداد والے غوث نے کتنا پیار کیا، دوڑ کے آئے، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماں نے کہا عبد القادر جاتے جاتے ایک وعدہ تو کر کے جا۔ ماں کون سا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ تو دے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا بیٹے ماں سے وعدہ کر کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ ماں کا ماتھا چوم کے کہنے لگے ماں یہ عبد القادر کا وعدہ ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ماں سے وعدہ کیا، سفر ہوا، جانتے ہو چوروں نے پکڑ لیا، سب کو لوٹ لیا۔ آخرکار آپ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیا گئے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ کہا چل چل، جھوٹ بول رہا ہوگا، چھوڑ کے چلے گئے۔ سب کا سامان اکٹھا کیا۔ سردار نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے۔ کہا کیوں، اسے کیوں چھوڑا؟ کہا وہ کہہ تو رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں لیکن لگتا نہیں اتنے چھوٹے بچے پہ 40 اشرفیاں کہاں سے ہوں گی؟ کہا بلا کے لاؤ۔ غوث پاک کو بلایا گیا۔ کہا بیٹے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں۔ کہا کھول کے دکھاؤ۔ جیسی آپ نے سلائی کھولی، صدری الٹی کی، 40 اشرفیاں گری۔ سردار کہنے لگا ڈاکوؤں کا، کہا بیٹے اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے، کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا؟ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی، کہنے لگا محترم معاف کر دے، ہم کتنے گئے گزرے ہیں، تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے۔ تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے، ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے۔ ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا، توبہ کرا، ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مائیں، تربیت اچھی ہوتی ہے تو پھر ماؤں کی اولادیں بھی سچی ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ 1 گھنٹہ ہو چکا، بڑی محنت پڑ گئی، یہ محبتیں تھی آپ لوگوں کی، آپ نے محبت سے سنا، میں نے محنت کی، بس دعائیں چاہیے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرما لے اور اس کمیٹی کا بلانا قبول فرما لے۔ اور کمیٹی والوں مر جانا لیکن 11ویں مت چھوڑ دینا، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ غوث پاک نے کتنے قرآن پڑھے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے؟ نہیں صاحب، 12 سال تک، 12 سال تک ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے، اتنی عبادت کی۔ آواز قدرت آئی، عبد القادر آج مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ، عبد القادر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، پھر کہا حضور کی امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ یا اللہ جو میرا ہو اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ آواز آئی جا، ہم نے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا نام لینے والا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے گی۔ نصیب والے نہیں، انشاءاللہ ہمیں اس وقت موت آئے گی جس وقت اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنے کرم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو جو قادری ہیں وہ نصیب والے نہیں؟ بولو ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے ہم قادری ہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہمارے شمیم بھائی بیٹھے ہوئے اکا سے آئے، ہمارے پڑوسی ہیں، بھائی صاحب ہیں ہمارے، اکا سے یہاں سننے آئے اور تم گھر سے آ کے یہاں بولنے تیار نہیں ہو۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ بچوں کو غوث پاک کا پیار سکھائیے، ان کی محبت سکھائیے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی
پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر